طویل واقعہ پیر شاہ غازی دملاہے والی سرکار اور میاں محمد بخش عارف کھڑی شریف کھڑی شریف کی سرزمین صدیوں سے اولیاء فقراء اور اہل دل کا مسکن رہی ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے پھیلا ہوا یہ خطہ نورانی ہواؤں، نیم روشن راتوں اور روحانی خوشبوؤں سے بھرا رہتا تھا۔ یہی وہ زمین ہے جہاں سے میاں محمد بخش جیسے عظیم شاعر، عارف اور بزرگ نے اپنی معرفت کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی۔ انہی دنوں کھڑی شریف کے قریب ایک بستی میں ایک نورانی ہستی کا چرچا بھی عام تھا، شاہ غازی دم والی سر۔ یہ بزرگ اپنی کرامات، سخاوت اور بے مثال شان کے سبب دملاہے والے سرکار کہلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آنے والا کوئی حاجت مند خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ ان کے در سے دملاہے یعنی چھوٹی چھوٹی برکتیں اس طرح بٹتی تھیں جیسے بہار میں پھول کھلتے ہیں۔ ملاقات کی تمہید، ایک باطن سے اٹھتی آواز۔ ایک رات، لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت میاں محمد بخش اپنے حجرے میں ذکر میں مشغول تھے۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، باہر جہلم کی لہریں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ ان دلر لطف جذب الن کہ ایک ولی کامل ان سے ملنے کو بے قرار ہے۔ میاں صاحب نے آنکھیں کھولیں اور دل میں خیال آیا، شاید وقت ہے کہ میں اپنے ایک بیہ ولایت سے ملاقات کروں۔ اسی وقت دور کہیں اذان فجر جیسی لطیف صدا بلند ہوئی، حالانکہ فجر میں ابھی وقت باقی تھا۔ صدن دراسل اباطن اشارہ۔ پیر شاہ غازی سرکار کی کیفیت۔ دوسری طرف شاہ غازی دم والی سر باسرات بنت ان رجذب فطارت۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا، آج ممن علم والا، عشق والا، اللہ کا سچا دوست، اس کی آمد پر چراغ خود روشن ہوں گے۔ یہ بات سن کر خادم حیرت میں ڈوبا رہا، مگر سرکار مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ ملاقات، نور سے نور ملا۔ فجر سے کچھ پہلے میاں محمد بخش کھڑی شریف سے روانہ ہوئے۔ راستے میں صرف تسبیح کی صدا تھی اور ہوا کا خنک جھونکا۔ جب وہ دملاہے والی درگاہ کے قریب پہنچے تو منظر حیران کن تھا۔ درگاہ کے تمام چراغ خود بخود روشن تھے، ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور سرکار غازی دروازے پر کھڑے مسکراتے ہوئے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی دونوں کی نظر ملی، فضا بدل گئی۔ پیر شاہ غازی آگے بڑھے اور ادب سے میاں صاحب کے قدموں کو چھونے لگے۔ میاں صاحب نے فوراً روک لیا اور کہا، ولی کے قدموں کو نہیں چھوتا، ہم ایک ہی چراغ کی دو لوئے ہیں۔ اسردون و مصرندی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس لمحے درگاہ کے صحن میں ایک لطیف سی روشنی اتری جو کافی دیر تک موجود رہی۔ عشب باطن فتو روحانی رز۔ ملاقات کے بعد دونوں بزرگ حجرے میں بیٹھے۔ وہاں نہ کوئی خادم تھا، نہ کوئی مرید، صرف دو عارفین جو صرف اللہ کے ذکر میں زندہ رہتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے ولایت کے وہ راز ایک دوسرے سے کہے۔ جو عام آنس نبنست۔ پیر شاہ غازی نے کہا، صاحب، لوگ کہتے ہیں اب شاعر ہیں مگر اب تو دلوں کے نباز ہیں۔ حرف اب سے نکلتا ہے مگر حقیقت اس کے پیچھے چلتی ہے۔ میاں محمد بخش نے جواب دیا، شاہ غاز آپ کے ترپھر آنے والا فقیر و یا بادشاہ، سب کو ایک سا دیتے ہو، یہی درویشی ہے، یہی سخوہے کی شان ہے۔ فتو انجرر۔ باہر فجر کی روشنی پھیل رہی تھی۔ عجیب کرامت، دریائے جہلم کی گواہی۔ لوگ روایت کرتے ہیں کہ جب دونوں بزرگ باہر تشریف لائے تو دریائے جہلم میں اچانک موجیں بلند ہو گئیں، ایسا لگتا تھا کہ دریا بھی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ پیر شاہ غازی نے مسکرا کر کہا، یہ دریا بھی میاں محمد بخش کا عاشق ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا، نہیں شاہ جی، یہ اللہ کے دوستوں کا ادب کر رہا ہے۔ متوخ ہے۔ اسی وقت دریا کی ایک موج تیزی سے چلی اور درگاہ کی طرف بڑھی۔ مرقرب ایترن جسے سجدرتاؤ۔ لوگوں میں برکت کی تقسیم۔ ملاقات کے بعد کئی دن تک مریدوں نے دیکھا کہ بیمار عورت، دلوں میں سکون تھا، رزق میں برکت بڑھ گئی تھی، ہواؤں میں خوشبو محسوس ہوتی تھی، گویا دونوں بزرگوں کی ملاقات نے پورے علاقے میں نور تقسیم کر دیا تھا۔ کرم کی آخری بات۔ جانے سے پہلے میاں محمد بخش نے پیر شاہ غازی سے فرمایا، اللہ کے راستے میں چلنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اگر میرا کلام لوگوں تک پہنچے گا تو اب کی برکت بھی اس میں شامل رہے گی۔ شاہ غازی نے جواب دیا، اور میرے مزار پر آنے والا ہر شخص میاں محمد بخش کے عشق اور معرفت سے بھی حصہ پائے گا۔
یہی عارفوں کی صحبت ہے دون علمل، اور یہ ملاقات ہمیشہ کے لیے روحانی تاریخ کا حصہ بن گئی۔